إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، دوستوں اور پیارے بزرگوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے. وہ اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بے شمار اور بے انتہا انعامات اور اکرامات سے نوازا اور اس کے بعد ہمارے رشد و ہدایت کے لیے صحیح اور سیدھے راہ کی گائیڈ اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے معزز اور مکرم رسولوں کو ہمارے درمیان بھیجا رہا. درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے ان تمام کے تمام بھیجے گئے معزز مکرم پاک باز ہستیوں پر، خصوصاً آمینہ کے لال عبداللہ کے رفت جگر حسن حسین کے نانا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، میں نے قرآن مجید سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور سنن کے حوالے سے ایک روایت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ان نصوص کی روشنی میں میں ظلم اور اس کا انجام کیا ہوگا اس موضوع پر انشاءاللہ قرآن و حدیث سے کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عنایت فرما اور اس سے زیادہ ہم سب کو عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی توفیق مرحمت فرما. محترم سامعین، آج ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے. چوراہوں پر دیکھ لے، گلیوں میں دیکھ لے، اپنے گھروں میں دیکھ لے، ہر آدمی آج دوسرے پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے. ظلم و زیادتی کا خون گرم ہے.
اے لوگوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دے دیا، میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے اور فرمایا وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، لوگوں کان کھول کر سن لو، ہم نے تمہارے درمیان بھی آپس میں بھی ظلم و زیادتی کو حرام قرار دے دیا۔ فَلَا تَظَالِمُوا، تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
رب العالمین جس نے کسی کے ایک بالغ زمین کو تھوڑا سا زمین کو ظلم و زیادتی سے لے لیا، ظلم کر کے لے لیا، تو کان کھول کر کے سنے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو ساتوں زمین کا توق پہنائے گا۔ ذرا ہم اور آپ سوچیں کتنے لوگ ہیں ہم نے اپنی زندگی کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے لڑکوں کے لیے ہم نے ظلم کیا، کسی کی زمین پر قبضہ ہم نے کر لیا، کسی کی دکان پر ہم نے قبضہ کر لیا، کسی کے مال کو لے لیا۔ میرے محترم ساتھیو، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین سوال کرے گا، وَعَنْ مَالِهِ، مال کے سلسلے میں سوال کرے گا، انسان مال کہاں سے لایا تھا اور کہاں خرچ کیا، کیا جواب دیں گے؟ ظلم کیا تھا۔ میرے محترم ساتھیو، ظلم سے بچیں، یہ ظلم کی تیسری قسم ہوئی۔ وقت مختصر ہے اس لیے میں بات جلدی جلدی کرا ورنہ میری بات رہ جائے گی۔ میرے محترم ساتھیو، ظلم سے بچیے۔ مظلوم کے آنکھوں سے اگر کہیں آنسو گر گیا، آنسو نکل گیا، اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے کسی کو چلایا ہوگا، کسی پر ظلم و زیادتی کی، تو وہ ہنسے گا نہیں بلکہ وہ خون کی آنسو ہوئے گا۔ اور جس کے یہاں سے، جس مظلوم کے یہاں سے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ضرور دلوائے گا۔ آپ یاد کریں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا تو معاذ بن جبل سے کہا تھا، اے معاذ بن جبل اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ اے معاذ بن جبل، مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ اگر مظلوم کے آنکھوں سے کہیں آنسو گر گئے اور اگر کہیں آنسو ٹپک گئے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنتا ہے اور فوراً مظلوم کا بدلہ دلواتا ہے۔ اے لوگوں، آپ یہ نہ سمجھے اگر بندہ کمزور ہے دنیا میں تو آپ مالدار ہو جائیں گے اس کے مال و دولت کو خراب کر کے، لیکن اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے لوگوں، اے ظالموں، جو تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھو۔ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، کوٹ کچہری کے اندر آپ نے کچھ پیسہ دے دیا، رشوت دے دیا، زمینیں جائیداد دکانیں اپنے نام کروا لیا، لیکن اے لوگوں، رشوت دینے والوں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھو، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کی رستے ڈھیل ہے، اللہ رب العالمین آپ کو رستے ڈھیل کیے ہوئے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو پکڑے گا اور سخت پکڑے گا، اور کیسے؟ جس دن کی آپ کی آنکھیں کام نہیں آئیں گے اور ایسے ہی آپ کے پاس ہوش و حواس نہیں ہوں گے، اس دن اللہ رب العالمین مظلوم کا بدلہ ضرور ضرور دلوائے گا۔ اے لوگوں، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں صحیح بخاری کے حوالے سے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر فاروق نے ان کو کوفہ میں بھیجا اور یہ کوفہ والوں کے پاس گئے۔ کوفہ والوں کو نماز پڑھاتے تھے، چنانچہ بڑی اچھی نماز پڑھاتے تھے، صحابی رسول ہے، تمام غزوات میں شریک ہونے والے تھے، لیکن کوفی کہا جاتا کوفی لا یوفی، کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت آ کر کے کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہا عمر فاروق یہ ہم کو اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں، نماز کے بارے میں شکایت کیا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، کہا کہ عمر فاروق، کہا سعد بن ابی وقاص آپ کوفہ والوں کو نماز اچھی طرح سے نہیں پڑھاتے ہیں؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ، کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا یہی گمان تھا. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی تحقیق کے لیے کوفہ میں بھیجا ایک آدمی کو کہ جاؤ تحقیق کرو. چنانچہ جب کوفہ میں پوچھا گیا تمام لوگوں سے تو تمام لوگوں نے کہا کہ یہ سعد بن ابی وقاص بڑے اچھے آدمی ہیں, ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, یہ بڑے عمدہ قسم کے آدمی ہیں اور یہ بڑی اچھی طرح سے نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ ایک آدمی نے کہا, اسامہ نام کر کے وہ آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ سعد کے اندر 3 کمی پائی جاتی ہے. پہلی کمی یہ ہے فَإِنَّهُ لَا يَسِرُ بِالسَّرِيَّةِ, وہ غزوہ کے اندر شریک نہیں ہوتے ہیں. اور دوسرے کو نے بتایا کہ لا يُقْسِمُ بِالسَّرِيَّةِ, وہ برابری نہیں کرتے ہیں, جب تقسیم کرتے ہیں مال کو برابر برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں. اور ایک تیسری کمی وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ, انصاف بھی نہیں کرتے. چنانچہ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے, ان پر اس آدمی نے جھوٹ کہا اور کہا ان کے اندر 3 کمی ہے, غزوہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں, انصاف نہیں کرتے ہیں اور برابر لوگوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں. چنانچہ سعد بن ابی وقاص کو غصہ آیا اور وہ کھڑے ہوئے اللہ رب العالمین سے بددعا کرنے کے لیے. کہا اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے, اللہ ان کا عبد کا خاصا کاذبا, اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے, قام ریاء والسمع, لوگوں میں اپنی عزت چاہ رہا ہے, اس لیے مجھے بدنام کرتا ہے اور اپنی زبان کے ذریعے سے میرے اوپر ظلم کر رہا ہے, میری عزت کو پامال کر رہا ہے, تو اللہ عطل عمرہ, اس کی عمر کو لمبا کر دے, وہ اپنے ظلم ختم اور اس کو فتنے سے پہنچا کر دے. چنانچہ سعد کی سعد کی بددعا, سعد بن ابی وقاص کی بددعا اس آدمی کو لگ گئی, وہ آدمی تمام و برباد ہو گیا. سعد بن ابی وقاص نے یہ بددعا کی تھی اللہ اس کو بوڑھا کر دے, اس کی عمر کو لمبا کر دے. چنانچہ وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا, ایسے بڑھاپے کی عمر میں پہنچا کہ چل پھر نہیں پا رہا ہے, چلنے پھرنے سے قاصر ہے, اور ایسے بڑھاپے کے عالم میں اس کے یہاں ہے, کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے اور فتنے سے دوچار ہو گیا ہے. چنانچہ سعد کی دعا لگ گئی, سعد کی بددعا لگ گئی. تو میرے محترم ساتھیوں, اگر مظلوم نے جس پر ہم نے آپ نے ظلم کیا ہے کہیں بددعا کر دیا, ہم نمازیں پڑھے روزے رکھے, تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس لیے اے لوگوں, مظلوم کے بددعا سے بچو اور ظلم کرنے سے بچو. آئیے ایک دوسرا واقعہ صحیح بخاری کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کروں. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحابی رسول ہے اور ان کا مقام وہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ اور جنت کی بشارت دے رکھی ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. چنانچہ مروان بن حکم کا دور ہے, اس دور میں ایک عورت نے آ کر کے شکایت کیا, کہا کہ مروان بن حکم یہ سعید بن زید نے ہماری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے. چنانچہ مروان نے سعید بن زید کو بلایا اور کہا آپ نے اس عورت کی زمین کو قبضہ کر لیا ہے. تو صحابی رسول جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہے, انہوں نے کہا مروان میری کانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا ہے اور میں نے یہ سنا ہے کہ جو زریب بارش زمین کسی کی لے لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساتوں زمین کا باپ بنائے گا. میں نبی پاک کی حدیث سننے کے بعد صحابی رسول ہو کر کے میں کسی کی زمین پر آ سکتا ہوں. چنانچہ مروان نے ان کو بری کر دیا, لیکن جو ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی کہ کوئی الزام لگائے, جھوٹا الزام لگا دے, زبان کے ذریعے سے ظلم کرے, تکلیف پہنچائے تو کیا برداشت ہوگی؟ ان کو بھی برداشت نہیں ہوا. صحابی رسول تھے, بددعا کر دیا اور کہا اللہم ان کانت کاذبہ, اللہ اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے تو اللہ انصاف مجھے تجھ سے چاہیے, اللہ انصاف دلانے والا تو ہے. فَضُمَّ بَصَرَهَا, اللہ اس کے بینائی کو چھین لے, اس کی آنکھوں کو چھین لے اور اس عورت
تعالیٰ کی بددعا دی. اس عورت کو لگ گئی. تاریخ نے دیکھا, لوگوں نے دیکھا, چشمے فلک نے دیکھا, وہ عورت بوڑھی ہو گئی اور اس کی بینائی, آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی. اور اس کے زمین میں ایک گڑھا تھا, وہ گڑھے کے کنارے چکر لگاتی تھی. چکر لگاتے لگاتے اس گڑھے میں گری اور وہی اس کا انتقال ہو گیا. وہ خاک پاگی, مر گئی اور اس کی زمین میں ہلاکت برباد ہو گئی. میں محترم ساتھیو, یہ مظلوم کی بددعا ہے. مظلوم نے اگر کہیں بددعا کر دیا, لوگوں ہم بچ نہیں پائیں گے اللہ کے عذاب سے. اس لیے اے لوگوں, مظلوم کی بددعا سے بچو. آئیے میں ایک حدیث آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں. ظالم عبادت گزار بھی جہنم میں جائے گا. آپ کو یہ شک ہوگا, آپ کو یہ جملہ سن کر کے اعتراض ہوگا کہ مولانا کہہ رہے عبادت گزار ظالم, جو عبادت کرتا ہے وہ کیسے ظلم کرتا ہے؟ میرے محترم ساتھیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صحابہ کرام سے پوچھا, صحابہ کرام اتدرون من المفلس, اے میرے صحابہ, اے میرے چہتے صحابہ, کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے, غریب کون ہے, قلاش اور فقیر کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا, قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے حبیب, ہم میں سے فقیر اور قلاش وہ ہے جس کے پاس روپے نہ ہو, دینار نہ ہو. ہم اور آپ کو بھی تو ہم اور آپ بھی جواب دیتے. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, وہ غریب اور قلاش مسکین وہی ہے. آپ نے فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وأکل مال ھذا وسفك دم ھذا. آپ نے فرمایا میری امت میں فقیر وہ ہوگا جو نماز پڑھ کے آئے گا, خوب نمازیں پڑھا ہوگا, زکات دیا ہوگا, روزے رکھے ہوئے ہوں گے, کھانے کعبہ کا حج کیا ہوگا, لیکن شتم ھذا, کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کی عزت و آبرو کو نیلام کیا ہوگا, وأکل مال ھذا, کسی کے مال کو ہڑپ گیا ہوگا, کھا لیا ہوگا, یتیم کی بےمانی کرنی ہوگی, زمین کو ہڑپ لیا ہوگا, وسفک دم ھذا, کسی کو قتل کر دیا ہوگا, وضرب ھذا, کسی کو ناجائز طور پر مار دیا ہوگا. تو انسان آئے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکی کو لے لے گا اور وہ آدمی جس کو مارا ہے, پیٹا ہے, جس کے مال کو کھا لیا ہے, اس کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دے گا. فَطُرِحَ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ, پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا. جہنم کے اندر معلوم یہ ہوا, ایک نماز پڑھنے والا, ایک روزہ رکھنے والا, ایک زکات دینے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا. ہم میں اور آپ میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ بہت سے لوگ جو ہے الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, لیکن دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. کسی کے مال کو لے لیا, زبان سے کسی کو تکلیف پہنچایا, اور طرح طرح کے ظلم ان کے یہاں پائے جاتے ہیں. تو کفر کے سلسلے میں ہم پر بھی ہوتی ہے. تو ایسے ظلم کرنے والے, نمازی, روزہ رکھنے والے, زکات دینے والے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں. اس لیے اے لوگوں, ظلم سے ہمیں اللہ کو بچنا چاہیے. آئیے ایک حدیث میں آپ کے حوالے سماعت کرتا ہوں. لَتَعُودُنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَالَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَةِ مِنَ الشَّاةِ الْكَرَّةِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اے لوگوں, اگر کسی کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے, کسی کی زمین و جائیداد کو آپ نے لے لیا ہے, لَتَعُودُنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, تو اس کے حوالے کر دو, اس کے حوالے کر دو. حتی یقال یوم القیامت, یہاں تک کہ قیامت کے دن بدلہ دلوایا جائے گا. للشاة القرنى من الشاة الجرحى, ایک بغیر سینگ والی بکری جس کے پاس سینگ نہیں ہے, اگر اس بکری نے
بکری نے اس بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ وہاں دلوایا جائے گا. اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا اور اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دلوایا جائے گا. اس لیے میرے محترم ساتھیوں، ہم اور آپ ظلم سے بچیں، ظلم و زیادتی سے بچیں. ابھی وقت ہے میرے محترم ساتھیوں، ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، لیکن اگر حقوق العباد ہمارے یہاں ہے، ہمارے متعلق ہے، تو ہماری عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ بندہ جب تک معاف نہ کرتے یہ قبول ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں دنوں رات یہی کام رہتا ہے، لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. لوگوں ظلم و زیادتی سے بچو. آئیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے، ٹائم ہو گیا لیکن ایک واقعہ میں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں. تاریخی واقعہ ہے، ملک سلطان شاہ سلجوقی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بہت سے حوالی موالد تھے. تو اتفاق سے وہ رات میں چلتے تھے، گشت لگاتے تھے. اتفاق سے ایک بوڑھی اور ایک بیوہ عورت تھی، تو اس کے یہاں گائے تھی. تو اس گائے سے وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی چلاتی تھی، پالتی تھی، پوستی تھی، دودھ وغیرہ بیچ کر کے. چنانچہ ملک سلطان شاہ سلجوقی کے آدمیوں نے، حوالیوں موالیوں نے، اس کے سپاہیوں نے رات میں آئے اور اس کی گائے کو پکڑ لے گئے اور اس کو جو ہے ذبح کر کے کھا لیا. اس کے بعد میں جو ہے اس کو عورت کو معلوم ہوا، بیوہ عورت بیچاری جس کے یتیم بچے تھے، تو اس نے کہا ہائے اللہ، ہمارے بچے اسی سے دودھ پیتے تھے، کھاتے پیتے تھے، خرچہ چلتا تھا، کیا ہوگا. چنانچہ وہ گئی ملک شاہ سلجوقی کے پاس، اور ملک شاہ سلجوقی ایک پل کے پاس سے گزر رہا تھا. تو ملک شاہ سلجوقی سے کہا اے بادشاہ سلامت، کان کھول کر سن لو، تم ہمارا بدلہ اسی پل پر دینا چاہتے ہو یا پل سرات کر دو گے. اتنا سننا تھا کہ ملک شاہ سلجوقی تھر تھر کانپنے لگا اور کہنے لگا بوڑھی امی، بتاؤ امی جان کیا معاملہ ہے، میں پل سرات کا بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، اسی پل پر میں آپ کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ اس بوڑھی بیوہ عورت نے ذکر کیا، کہا ہمارے پاس ایک گائے تھی، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، میں گائے کے دودھ سے بیچ کر کے ان بچوں کی خرچہ چلاتی تھی. لیکن آج آپ کے آدمیوں نے، آپ کے حوالیوں نے، آپ کے سپاہیوں نے میری گائے کو لیا اور لے جا کر کے اس کو کھا لیا. اب بتائیے کہ ہمارے اس بچوں کا گزر بسر کیسے ہوگا. اتنا سننا تھا، ملک شاہ سلجوقی تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے اعلان کر دیا، کہا اس بوڑھی عورت کو، بیوہ عورت کو 70 گائیں دی جائے. چنانچہ 70 گائیں دینے کا اعلان کر دیا گیا اور بوڑھی عورت کو دیا گیا. میرے محترم ساتھیوں، ہم نے اور آپ نے ظلم کیا ہے تو دنیا میں دے دینا آسان ہے، کل سرات پر ہماری یہ اولاد کام نہیں آئے گی، یہ ہمارے مال و دولت کل سرات پر نہیں کام آئیں گے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے فیصلہ ہم کر دیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عقل سلیم دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم نے ظلم کیا ہے نہ جانکاری میں یا جانکاری میں، اللہ ہمیں ظلم کا بدلہ ظالم کا، ظلم کا بدلہ مظلوم تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم و زیادتی سے بچا. اللہ تعالیٰ جو ہمیں روزی نصیب فرما، وہ حلال روزی نصیب فرما. اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے. اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفا کل عطا فرما.